صبح کا وقت تھا اور میں تھانے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے پاس میرا ASI رشید قریشی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ہم دونوں ایک کیس پر تبادلہ خیال کر رہے تھے کہ ایک کانسٹیبل نے آ کے بتایا کہ موضوع روڑا مکو کا نمبردار کچھ آدمیوں کے ساتھ آیا اور مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں اس نمبردار کو اچھی طرح سے جانتا تھا اور اس کے ساتھ میری سلیکٹ بھی اچھی تھی۔ اس کا نام غلام محمد تھا اور اس کا علاقہ میرے تھانے مٹموانا کے تحت میں آتا تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے انہیں دوسرے کمرے میں بٹھانے کو کہا اور یہ بھی کہا کہ وہ آنے والوں کے لیے شربت کا بندوبست کر دے۔ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے اونٹ تھانے کے باہر درختوں کے ساتھ باندھ چکے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ حیران ہو کہ تھانے میں آنے والوں کو شربت کیوں پلایا جا رہا تھا، تو اس سلسلے میں وضاحت کر دوں کہ یہ لوگ کم و بیش 20 کوس دور سے سفر کر کے آئے تھے۔ انہوں نے رات بھر سفر کیا ہوگا، تب جا کے صبح کے وقت تھانے پہنچے تھے۔ آنے والوں کو شربت پلایا گیا اور کچھ دیر آرام بھی کرنے دیا گیا۔ اس کے بعد میں نے نمبردار غلام محمد سے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ مقدمہ درج کرانے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے اس سے زبانی تفصیل سنی جو خاصی دلچسپ اور انوکھی تھی۔ غلام محمد کے ساتھ ایک 60 سالہ بوڑھا بھی تھا جس کا نام بخشو تھا اور یہ رپورٹ بخشو کی طرف سے درج ہوئی تھی۔ بخشو نے جو کچھ سنایا وہ میں مختصر کر کے آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں۔ بخشو ایک بڑے علاقے ڈیرا گجا کا بڑا زمیندار تھا۔ اس کے خاصی زرعی اور غیر زرعی زمین اور جائیداد تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام اس نے گل نواز بتایا تھا۔ یہ بیٹا شادی شدہ تھا اور اس کی بیوی حاملہ تھی۔ 2 ماہ پہلے اس کا بیٹا گھر سے اونٹ خریدنے کے لیے نکلا لیکن پھر گھر واپس نہیں پہنچ سکا تھا۔ اس کی انہوں نے تھانے میں رپورٹ بھی درج کروائی اور اپنے طور پر تلاش بھی بہت کیا لیکن کہیں سراغ ہی نہیں ملا۔ گل نواز کے پاس اچھی خاصی رقم موجود تھی۔ بخشو کے چھوٹے بھائی کے 5 بیٹے تھے۔ ان لوگوں نے بخشو کی جائیداد پر نظر رکھی ہوئی تھی اور مختلف حلیوں بہانوں سے اس کی جائیداد کو ہتھیانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ ان لوگوں کی وجہ سے بخشو کے اکلوتے بیٹے کی جان کو خطرہ رہتا تھا۔ شک تھا کہ ان لوگوں نے ہی گل نواز کو کہیں غائب کر دیا ہے۔ پوری برادری میں ان لوگوں کا رعب اور دبدبہ تھا۔ ان کے مقابلے میں بخشو اور اس کی بوڑھی بیوی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ 2 مہینے پہلے کے واقعات تھے جو بخشو نے مجھے سنائے۔ مجھے اس تھانے کا چارج سنبھالے بھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا اور اس وقت کوئی اور تھانے دار اس تھانے میں انچارج تھا۔ بخشو نے تازہ بات سنائی تو اسے سن کر میں حیران رہ گیا۔ اس نے بتایا کہ 2-3 دن پہلے اس کی بہو کو درد ہوا تھا۔ اس نے گاؤں کی دائی کو بلوایا۔ بخشو کے بھتیجے کی بیویاں بھی آ گئیں اور اس کی بھتیجیاں بھی آ گئیں۔ انہوں نے کسی بہانے سے بخشو کی بوڑھی بیوی کو باہر بیٹھنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد زکشی والے کمرے سے رونے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ پتہ لگا کہ بخشو کی بہو زکشی کے دوران ہی مر گئی اور بچہ بھی پیٹ کے اندر مر گیا۔ یہ دیہاتی لوگ تھے، کسی نے اتنا غور نہ کیا کہ بچے کیسے مر گئی ہے۔ ان کے علاقے میں اکثر ایسے کیس ہوتے رہتے تھے۔ یہاں شہر والی سہولتیں نہیں تھیں، سارا علاقہ ریگستانی تھا اور ویسے بھی یہ 1951 کی بات ہے۔ بہرحال مرنے والوں کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا اور جنازہ قبرستان لے گئے۔ جب میت کو قبر میں اتارنے لگی تو اچانک ایک مردہ عورت نے لت میں اتارنے والے شخص کا بازو بڑی مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ شخص خوفزدہ ہو گیا اور چیخنے لگا کہ اس نے مردے نے اسے پکڑ لیا ہے۔ جنازے کے ساتھ آنے والے لوگ یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ جس کا بازو میت کے ہاتھ میں پکڑا تھا وہ دہشت سے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اتنی دیر میں مردہ عورت اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب تو لوگوں کی باقاعدہ چیخیں ہی نکل گئی تھیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا دہشت ناک منظر تو نہیں دیکھا تھا کہ کوئی مردہ زندہ ہو گیا۔ بخشو کی بیوی نے لوگوں سے کہا کہ وہ مری نہیں تھی، بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر اس نے امام مسجد کو پاس بلایا۔ امام مسجد اس کا استاد رہ چکا تھا اور وہ خاصا دلیر آدمی تھا۔ وہ بخشو کی بہو کے پاس چلا گیا۔ بہو نے اس کو بتایا کہ اس کا بچہ گھر میں اناج رکھنے والے پھڑولے میں پڑا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے امام مسجد کا ہاتھ پکڑا اور کفن سمیت گھر کی جانب چل پڑی۔ تمام لوگ ایک جلوس کی شکل میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ جو بھی یہ منظر دیکھتا حیران رہ جاتا کہ کفن پوش عورت نے امام مسجد کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ بہرحال گھر پہنچ کر بڑوپے میں دیکھا تو واقعی اناج کے ڈھیر پر نوزائیدہ بچہ لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ اس بچے کو نہلایا بھی نہیں گیا تھا۔ اس نے جھپٹ کر اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر سے دودھ پلانے لگی۔ یوں بخشو کے بیٹے کی نشانی اس کا پوتا موت کے جبلوں سے نکل آیا تھا اور اس کی بہو بھی مر کر زندہ ہو گئی تھی۔ یہاں میں شہری لوگوں کو بھڑولے کے متعلق بتا دوں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ مٹی کا ایک بہت بڑا مٹکا نما برتن ہوتا ہے جو اوپر سے کھلا پھر نیچے سے گولائی میں بڑا ہوتا ہے اور سب سے نچلا حصہ خاصا تنگ ہوتا ہے۔
اس تنگ حصے میں سامنے کی طرف ایک سوراخ یا کھڑکی رکھی جاتی ہے۔ بڑولے میں اناج محفوظ کر لیا جاتا ہے جو اوپر والے کھلے حصے سے اندر ڈالا جاتا ہے اور یہ بوقت ضرورت نیچے والے سوراخ کو کھول کر اناج نکال کر سوراخ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کو آپ پانی کے حمام کی مثال سے سمجھ لیں۔ آج کل جو پانی کے بڑولے بھی ایسے ہی بنتے ہیں۔ ساری بات سنانے کے بعد بخشو نے کہا کہ اس کی بہو نورا نے بتایا کہ اسے عمرہ اور باغ بری نے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ اب بخشو اپنی بہو اور پوتے کو امام مسجد کی حفاظت میں دیکھ کر نمبردار غلام محمد کو ساتھ لے کر رپورٹ درج کروانے آیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے درخواست کی کہ اس کے گمشدہ بیٹے گلنواز کو بھی برآمد کیا جائے۔ میں نے زیر دفاع 307 کے تحت مقدمے کو درج کر لیا اور اس کے علاوہ بخشو کے بیٹے گلنواز کی رپورٹ بھی روزنامہ میں درج کی اور اس کا حلیہ لکھ کر ملک تھانوں میں اشتہار جاری کر دیے۔ آج کل کے دور میں شاید ہی کوئی پولیس افسر ہو جو ایسی کارروائی کرتا ہو۔ قانون یہ ہے کہ گمشدہ فرد کے اشتہار جاری کرنے کے بعد تھوڑا سا شک پڑنے پر مقدمہ زیر دفاع 64 درج کرنا چاہیے، جو میں نے موقع پر جا کر کرنا تھا۔ میں نے اس وقت بخشو کے گاؤں ڈیرہ گنجرا جائے واردات پر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ASI اور چند کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور ہم اونٹوں پر بیٹھ کر ڈیرہ گنجرا روانہ ہو گئے۔ یہ اونٹ سرکاری طور پر تھانے کو ملے ہوئے تھے۔ ان اونٹوں کے ساتھ ماہر شتر سوار بھی تھے جو تھانے کے ہی ملازم ہوتے تھے۔ ان اونٹوں کے چارے وغیرہ کے لیے سرکار کی طرف سے ڈیلی الاؤنس ملتا تھا۔ ڈیرہ گنجا پہنچنے کے بعد ہم نے کچھ دیر آرام کیا۔ اس کے بعد میں نے تفتیش کا آغاز کیا تھا۔ نمبردار غلام محمد میرے ساتھ تھا۔ وہ بڑا بہادر زمیندار تھا۔ سب سے پہلے میں نے مدعی بخشو کی بہو نورا کو بلوایا۔ نورا کی حالت اچھی نہیں ہوئی تھی، بہرحال وہ آ گئی۔ اس کے ساتھ ایک عورت تھی جس نے اس کا بچہ اٹھا رکھا تھا۔ میں نے ایک چارپائی پر تکیہ لگا کر نورا کو آرام سے بٹھایا۔ عورت نے بچہ اس کے پاس چارپائی پر لیٹا دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اسے بیان لیا جو مختصر میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ جب نورا کے بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اس کے ساس سسر نے گاؤں کی دائی روشنی کو بلوایا۔ روشنی بی بی بڑی ماہر اور تجربے کار دائی تھی۔ اس نے اس کام کی تربیت خوشاب سے حاصل کی تھی۔ روشنی بی بی کے ساتھ بخشو کی بھتیجیاں عمرہ باغ بری بھی کمرے میں آ گئی۔ روشنی نے بچے کی ولادت کے لیے نورا کی مدد شروع کر دی۔ بچے کی ولادت کا مرحلہ بڑا جان لیوا اور مشکل ہوتا ہے۔ نورا کو ایسا محسوس ہوا جیسے عمرہ باغ بری دائی کے کام میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اسے کچھ سرگوشیوں میں بھی کہہ رہی ہیں۔ پھر بچہ پیدا ہو گیا اور جس کے ساتھ ہی نورا کی ناک پر ایک کپڑا رکھ دیا گیا۔ اس کپڑے سے بڑی عجیب سی بو آ رہی تھی۔ اسی بو سے آہستہ آہستہ نورا پر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ وہ پوری طرح بے ہوش تو نہ ہوئی لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ اسے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے خواب کے عالم ہو۔ اسے آوازیں آ رہی تھی کہ ماں کے ساتھ بچے کو بھی مار دو، اصل فساد کی جڑ تو یہ بچہ ہی ہے، یہ مر گیا تو بخشو لاوارث ہو جائے گا۔ پھر اسے پتہ لگا کہ اس کے بچے کو اناج والے بڑولے میں ڈال دیا گیا ہے۔ آہستہ آہستہ نورا ہوش و حواس سے بیگانی ہوتی گئی۔ اس کے بعد واقعات یوں ہوئے کہ اسے مردہ سمجھ کر کفن دفن کا انتظام شروع ہونے لگا۔ بخشو کے بھتیجے اس کام میں بہت پیش تھے اور بڑی جلدی سب کچھ کر رہے تھے۔ جب نورا کو گرم پانی سے نہلایا گیا تو اسے کچھ ہوش آنے لگا لیکن وہ ابھی اپنے حواس میں نہیں آئی تھی۔ پھر جب اسے چارپائی پر ڈال کر قبرستان لے جانے لگے تو اسے ہوش آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی زندگی منظور تھی، اس لیے نورا ہاتھ پیر ہلانے کے قابل ہو گئی۔ جب اس کو پکڑ کر قبر میں لٹانے لگے تو اس نے اس شخص کا بازو پکڑ لیا۔ وہ شخص خوفزدہ ہو گیا۔ اس کے بعد نورا امام مسجد کا ہاتھ پکڑ کر گھر پہنچی اور بڑولے سے اپنا بچہ نکال لیا۔ بخشو کا ایک دوست ایک دوسری دائی کرما بی بی کے ساتھ لے آیا۔ اس نے بچے کو نہلا دھلا کر صاف کیا۔ رب سوئنے نے مجھ پر اور میرے بچے پر بڑا کرم کیا ہے اور ہمیں نئی زندگی دی۔ نورا نے آسمان کی طرف تشکرانہ انداز سے دیکھ کر کہا، اب مجھے اور میرے بچے کو رانجے وغیرہ سے جان کا خطرہ ہے۔ میرے خاوند گلنواز کو بھی انہی لوگوں نے غائب کیا ہے۔ ان لوگوں پر شک کی کوئی ٹھوس وجہ ہے؟ میں نے نورا سے پوچھا۔ یہ سارا میرے سسر کی جائیداد کا چکر ہے، نورا نے کہا۔ انہوں نے جائیداد کی خاطر میرے خاوند کو غائب کیا اور اسی لالچ میں مجھے اور میرے بچے کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ لڑکی خاصی سمجھدار معلوم ہوتی تھی۔ اس کے ماں باپ کا گھر منٹنوانا کے قریب ڈھک ڈائیا میں تھا۔ یہ لوگ مسکین قوم سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا زمیندار تھا
نورا نے مزید یہ بتایا کہ ڈیرہ گنجا کے علاوہ بھی اس کے سسر کی بہت سی جائیدادیں، زمین کا ایک بہت بڑا ٹکڑا مٹا ٹوانا سے 5 کوس کے فاصلے پر ہے۔ اس ٹکڑے سے ہونے والی فصل کا حصہ بخشو کے بھتیجے اس تک نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ میں نے اپنے مطلب کی کچھ اور باتیں پوچھی اور فوری کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ سب کچھ روزے روشن کی طرح صاف تھا۔ میں نے اپنے ASI اور کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور ملزم رانجھا وغیرہ کے گھر جا کر چھاپا مارا۔ وہاں سے میں نے رانجھا اور اس کے بھائی دوتو اور رمزو کو گرفتار کر لیا۔ اس کے 2 اور بھائی گھر میں موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد میں نے ان کے مکان کی خانہ تلاشی لی اور 2 برچیاں اور 3 کڑاریاں بھی برآمد کر لیں۔ ان ہتھیاروں کی برآمدگی کی میں نے فور مرتب کی اور ملزمان کو زیر دفاع 54 گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد میں نے فوری طور پر دایا روشی بی بی عمرہ اور باغ بری کو بھی زیر دفاع 307 کے تحت گرفتار کر لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہاں کے لوگ پولیس کی آمد پر ناخوش تھے اور عدم تعاون کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ ان میں یقیناً جرائم پیشہ لوگ زیادہ ہوں گے۔ میں نے مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کرایا کہ گاؤں کے لوگ پولیس کے ساتھ پورا تعاون کریں اور کوئی بات نہ چھپائیں، یہ نہ سمجھیں کہ تھانہ یہاں سے دور ہے۔ میں ایک دن کی مساوات کر کے یہاں پہنچ سکتا ہوں اور بدماش اور فسادی لوگوں کا حشر خراب کر دوں گا۔ میرے اس اعلان سے ڈیرہ گنجا پر ایسا روب دبا بیٹھا کہ لوگ سیدھے ہو گئے اور اس کو تعاون کرنے لگے۔ اب لوگ آ کر روشی بی بی عمرہ اور بھاگ بری کو لات ملامت کرنے لگے تھے۔ میں نے ان کے بیان لیے۔ سب سے پہلے میں نے دریا روشی بی بی کا بیان لیا۔ اس نے اپنے بیان میں بتایا کہ وہ باقاعدہ دایا کا کام کرتی ہے۔ اس نے خوشاب کے سرکاری اسپتال سے اس کام کی ٹریننگ لے رکھی ہے۔ اس نے اسپتال سے کلوروفارم چوری کر کے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ جب کبھی زچگی کے دوران زچہ کو زیادہ تکلیف ہوتی تو وہ ذرا سا اس کو فارم سنگا دیتی، جس سے زچہ کو سہولت ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد اس نے مزید کہا کہ میں لالچ میں آ گئی تھی۔ اس نے شرمندگی سے کہا، عمرہ اور باغ بری کے کہنے پر میں نے نورا بی بی کو زیادہ کلوروفارم سنگا دی۔ نورا کی بے ہوشی کو ہم نے موت سمجھا۔ گاؤں کی کسی بھی فرد نے نبض چیک نہیں کی۔ ویسے بھی ہم نے سب کو یقین دلا دیا تھا کہ نورا مر گئی ہے۔ تم نے بچے کو زندہ کیوں چھوڑ دیا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ سچ پوچھو تو مجھے اللہ کا خوف آ گیا تھا، روشی نے کہا۔ میں نے بچے کو بھڑونے میں ڈال دیا تھا۔ میں نے شہادت ایکٹ کے تحت زیر دفاع 27 روشی کی نشاندہی پر کلوروفارم کی شیشی برآمد کر لی اور گواہوں سے دستخط کرا لیے۔ عمرہ اور باغ بری کو پوچھ گچھ کے لیے بلایا تو وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ انہوں نے کچھ کہنے کی بجائے رونا شروع کر دیا اور میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے بڑی مشکل سے ان سے بیان لیا۔ دونوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور پشیمانی ظاہر کرنے لگی۔ اس کے بعد میں نے رانجھا اور رمزو کو تفتیش کے چکے میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ مرد تھے، ان سے کچھ اگلوانا آسان نہیں تھا۔ عورتوں نے تو فوراً ہی اقبالی بیان دے دیے تھے۔ رات خاصی ہو چکی تھی، لہٰذا میں نے تمام ملزمان کو گرفتار کر کے تھانے لے آیا۔ علی صبح تمام ملزمان کو جسمانی ریمانڈ کے لیے خوشاب مجسٹریٹ کی عدالت میں بھجوا دیا۔ شام تک ملزمان کو مجسٹریٹ کے پاس لے جانے والے کانسٹیبل ملزموں کو لے کر آ گئے۔ مجسٹریٹ نے 8 دن کا ریمانڈ دے دیا تھا۔ عورتوں سے پوچھ گچھ اور ان کے ریمانڈ کی ضرورت نہ تھی، اس لیے ان کو دوسرے روز جنٹل ریمانڈ پر خوشاب جیل بھیج دیا۔ میں نے برآمد ہونے والی کلوروفارم کیمیکل ایگزام کے پاس معائنے کے لیے بھجوا دی۔ اس کے متعلق رپورٹ آئی کہ کلوروفارم انہائیڈریٹ ہے، جو بے ہوش کرنے کے کام آتی ہے، لیکن زیادہ مقدار میں دی جائے تو موت کا بھی باعث بن سکتی ہے۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر میں نے بخشو کے لاپتہ بیٹے گلنواز کی پراسرار گمشدگی کے متعلق تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی گمشدگی کو 2 مہینے سے زائد کا عرصہ گزر چکا تھا اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ زندہ نہیں بچا ہوگا۔ میں نے رانجھا اور رمزو سے تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے باری باری تینوں سے تفتیش شروع کر دی، لیکن وہ تینوں بڑے ڈھیٹ ثابت ہوئے۔ ان میں سے کسی نے بھی اس بات کا اقرار نہ کیا کہ گلنواز کو غائب کرنے میں ان کا ہاتھ ہے۔ میں نے اپنے تجربے کو بروئے کار لاتے ہوئے انہیں بڑے چکر دیے، لیکن اپنے کام کی کوئی بات بھی ان کے منہ سے نہیں اگلوا سکا۔ ابھی ان کے 2 بھائی تاجا اور مانی بھی لاپتہ تھے۔ وہ پولیس کے خوف سے کہیں چھپ گئے تھے۔ میں نے ان کی تلاش کے لیے مخبر چھوڑ رکھے تھے، مگر ابھی تک کہیں بھی ان کی گمشدگی کی اطلاع نہیں ملی تھی۔ میں عام طور پر تشدد کا قائل نہیں تھا، لیکن اگر مجھے اس بات کا یقین ہوتا کہ جس سے میں تفتیش کر رہا ہوں وہی مجرم ہے اور جھوٹ بول کر چکر دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو میں پھر 3rd ڈگری استعمال کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ رانجھا دودو رمزو کے متعلق بھی مجھے یقین تھا کہ گلنواز کو غائب کرنے میں انہی کا ہاتھ ہے، اس لیے میں نے ان کی طبیعت صاف کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
میں سمجھ گیا تھا کہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانیں گے۔ ان تینوں پر الگ الگ خاصا تشدد کیا گیا، ان کی چیخیں گونجتی رہیں۔ تشدد کے بعد پھر میں نے ان سے پوچھ گچھ کی، لیکن وہ اپنے انکار پر قائم رہے۔ ان تینوں بھائیوں میں رانجھا سب سے بڑا تھا اور خاصا ہوشیار لگتا تھا، بڑے اعتماد سے بات کرتا تھا۔ آپ ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ رانجھا نے کہا، اس کی گمشدگی کی کوئی اور وجہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ تم لوگ اس کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، میں نے کہا۔ اسی چکر میں تمہاری بہنوں نے نورا اور اس کے بچوں کو قتل کرنے کی کوشش کی، جو کہ ناکام رہی۔ سیدھی سی بات ہے کہ گل نواز کے بعد اس کا بچہ بھی نہ رہا تو بخشو کے مرنے کے بعد ساری جائیداد تم لوگوں کو ملنی تھی۔ آپ نے ایک اور امکان پر غور نہیں کیا؟ راجا نے کہا، اس کے غائب ہونے کی ایک اور وجہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ گل نواز بڑا خوبصورت جوان تھا، راجا نے کہا۔ اکثر لڑکیاں اس سے دوستی کی خواہش مند تھیں اور اس کو بھی لڑکیوں سے دوستیاں لگانے کا بڑا شوق تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی لڑکی کے چکر میں مارا گیا ہو۔ میں نے اس پہلو پر سوچا تو مجھے اس کی بات میں وزن محسوس ہوا۔ اس سے پہلے میرا ذہن صرف رانجھا وغیرہ پر اٹکا ہوا تھا۔ اب میں نے دوسرے پہلوؤں پر سوچنا شروع کر دیا۔ میں نے رانجھا کو حوالات میں بھیج دیا اور خود اس پہلو پر غور کرنے لگا کہ کوئی دوسرا گل نواز کو قتل یا غائب کر سکتا ہے۔ سوچتے سوچتے مجھے خیال آیا کہ بخشو نے کہا تھا کہ جس دن اس کا بیٹا لاپتہ ہوا تھا اس دن وہ گھر سے اونٹ خریدنے کے لیے نکلا تھا اور اس کے پاس اچھی خاصی رقم موجود تھی۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس کی بھنک کسی مجرمانہ ذہنیت رکھنے والی شخص کو مل گئی ہو اور اس نے موقع پا کر گل نواز کو قتل کر کے کہیں دبا دیا ہو اور رقم نکال لی ہو۔ میں نے اس پہلو پر بھی تفتیش کے دائرے کو پھیلانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ اس علاقے کے جرائم پیشہ لوگوں کو تھانے بلا کر پوچھ تچھ کی جائے۔ میں نے ASI سے کہا کہ وہ اس علاقے یعنی ڈیرہ گنجا اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کے تمام جرائم پیشہ آدمیوں کو میرے پاس لے آئے، اور یاد رہے کہ یہ تفتیش تھانے میں بیٹھ کر نہیں بلکہ ڈیرہ گنجرا میں بیٹھ کر رہا تھا میں۔ بخشو نے اپنی بیٹھک میرے لیے مخصوص کر دی تھی۔ اس دوران میں تھانے میں بوقت ضرورت چلا جاتا تھا۔ 2-3 گھنٹے بعد ASI 3 آدمیوں کو لے کر میرے پاس آیا۔ پتہ لگا کہ اس علاقے کے گنڈے بدماش ہیں اور موقع ملنے پر چھوٹے موٹے جرم بھی کر گزرتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھ گچھ کی اور انہیں ڈرایا کہ ان میں سے جس نے بھی یہ واردات کی ہے نہ بک دے، ورنہ میں بہت برا سلوک کروں گا۔ تینوں قسمیں کھانے لگے۔ ان کی یہ حرکت نہیں ہے اور کسی کو قتل کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں ایسے لوگوں کے ساتھ شرافت سے پیش آنے کا قائل نہیں تھا۔ میں نے ASI سے کہا کہ وہ ان کو لے جا اور خوب رگڑ دے۔ ASI نے لے کر باہر چلا گیا۔ 3 کانسٹیبل اس کے ساتھ تھے۔ تقریباً 20-25 منٹ بعد ASI اور تینوں لوگوں کو لے کر واپس آ گیا۔ ان کی حالت بہت بری ہو رہی تھی اور سر منہ پر رہتی رہت نظر آ رہی تھی۔ میرا ASI رشید قریشی بڑا صحت مند آدمی تھا اور اسے تشدد کرنے میں بڑا مزہ بھی آتا تھا۔ اسے تھوڑی سی دیر میں ہی تینوں کا بہت برا حشر کر دیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اقرار کر لیں کہ گل نواز کو ان میں سے کسی ایک نے غائب کیا ہے۔ اگر وہ نہ مانے تو اور بھی برا حشر کروا دوں گا۔ آپ کو اختیار ہے مائی باپ، ان میں سے ایک نے کہا۔ آپ بے شک ہمیں جان سے مار دیں لیکن ہم کسی کا گناہ اپنے سر نہیں لیں گے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم چھوٹے موٹے جرائم کر لیتے ہیں لیکن قتل یا رازنی جیسا بڑا جرم ہم میں سے کوئی کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ دوسرے 2 آدمیوں نے بھی اسی قسم کی باتیں کی۔ میں نے اپنے تجربے کی بنا پر اندازہ لگایا کہ یہ لوگ جھوٹ نہیں بول رہے۔ جرائم پیشہ لوگوں کا جھوٹ بولنے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے اور وہ بات بات پر چھوٹی چھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ مجھے ان سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ میں نے انہیں زیادہ ڈرا دھمکا دیا اور اس کے بعد جانے دیا اور کہا کہ وہ اپنے طور پر ان واردات کا سراغ لانے کی کوشش کرتے رہیں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ تفتیش 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھی۔ میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا۔ اب میرا دھیان پھر رانجھا کی اس بات میں اٹک گیا تھا کہ گل نواز کو عورتوں سے دوستیاں لگانے کا بہت شوق تھا اور ہو سکتا ہے کہ اسی چکر میں مارا گیا ہو۔ میں نے اس پہلو سے بھی کام کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ASI رشید قریشی کو سمجھایا کہ وہ ڈیرہ گنجا میں گھوم پھر کر گل نواز کے متعلق معلومات حاصل کرے اور یہ معلوم کرے کہ اس کی کسی لڑکی کے ساتھ زیادہ دوستی تھی۔ میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ رشید قریشی تجربے کار ASI تھا، وہ سمجھ جائے کہ میں کس قسم کی معلومات چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں کل تک میرے مطلب کی معلومات حاصل کر کے لے آئے گا۔ ASI چلا گیا اور میں اس کیس کے تانے بانے میں الجھ گیا۔ پھر میں نے لاپتہ گل نواز کے متعلق جو اشتہار جاری کیا تھا اس کے جواب میں ابھی تک کسی علاقے کی رپورٹ نہیں ملی تھی۔ اس کے علاوہ بھی میں نے اپنے مخبر چھوڑ رکھے تھے جو گل نواز کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ابھی تک کوئی کام کی باتیں معلوم نہیں ہو رہی تھی۔
شام ہو چکی تھی، اس لیے میں نے باقی کارروائی اگلے دن پر چھوڑ دی۔ دوسرے دن کا سورج حسب معمول آگ برساتا ہوا طلوع ہوا۔ تیز دھوپ ریت آنکھوں میں چبھنے لگی اور دن کے آغاز میں ہی گرمی نے بہت زور پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر بعد ASI رشید الدین میرے پاس آیا۔ وہ میری مطلوبہ معلومات لے کر آیا تھا۔ اس نے مجھے جو کچھ بتایا اس نے میرے لیے تفتیش کا ایک اور رخ متعین کر دیا۔ اس نے جو معلومات حاصل کی تھی ان کے مطابق گلنواز کے متعلق راجا نے جو کچھ بتایا تھا وہ غلط نکلا۔ گلنواز کے ہمسایوں اور دوستوں وغیرہ نے بتایا کہ وہ تو ایک شریف آدمی تھا، وہ دوسروں کی ماں بہن کو اپنی ماں بہن سمجھتا تھا۔ اس کے متعلق یہ بھی معلوم ہوا کہ اس نے کبھی کسی عورت کے ساتھ زیادہ دوستی نہیں کی، اس کی شادی بھی اس کے والدین کے پسند سے ہوئی تھی۔ یہ رپورٹ سن کر مجھے محسوس ہوا کہ راجا نے تفصیل سے بھٹکانے کے لیے مجھے غلط رخ پر ڈالا تھا۔ مجھے اس کی مکاری پر بہت غصہ آیا۔ میں نے ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ راجا کو میرے پاس لے کر آئے۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اصل مجرم راجا اور اس کے بھائی ہیں۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اس کی میں ہڈیاں توڑ دوں گا۔ میں غصے سے ٹہلنے لگا۔ میں ٹہل رہا تھا کہ میرا ایک مخبر آ گیا، اس کے ساتھ ایک غریب سا آدمی تھا۔ میرے پوچھنے پر جو بات اس نے مجھے سنائی اسے سن کر مجھے یوں لگا کہ میرا سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک رہا تھا، اس اندھیرے میں مجھے یوں لگا کہ جیسے روشنی چمک اٹھی ہو۔ اس مخبر نے بتایا کہ یہ شخص موضوع گربٹ کا رہنے والا ہے جو دریا جہلم کے کنارے پر ہے۔ یہ بھنگ پینے کا شوقین ہے اور وہاں ایک قبرستان میں ملنگ کے پاس جا کر روزانہ بھنگ پیتا ہے۔ وہاں چند اور بھی بھنگ پینے کے شوقین آ جاتے ہیں۔ ملنگ نے قبرستان کے اندر ہی ایک جھگی بنا رکھی ہے اور دن رات وہیں رہتا ہے۔ اس کا کام قبروں کی حفاظت کرنے تھا اور اس کے علاوہ وہ گورکن بھی تھا۔ یہ ملنگ ہر وقت لال رنگ کا لمبا سا لبادہ پہنے رہتا تھا اور لوگوں میں لال بابا کے نام سے مشہور تھا۔ ایک روز ملنگ نے بھنگ کے نشے میں بتایا کہ کچھ دن پہلے رات کو یہاں کچھ لوگوں نے ایک جگہ گڑھا کھود کر ایک لاش دبائی تھی اور مٹی ڈال کر چلے گئے تھے۔ ملنگ انہیں نہیں پہچان سکا تھا۔ یہ آدمی جو میرے مخبر کے ساتھ تھا ایک سرکاری محکمے میں چپراسی تھا اور معمولی سا پڑھا لکھا تھا۔ اس کو اشتہار کے ذریعے معلوم ہوا کہ 2 مہینے پہلے ایک آدمی لاپتہ ہوا ہے جس کے متعلق شبہ ہے کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ اس آدمی کو ملنگ والی بات یاد آ گئی۔ اس نے اپنے دوست سے اس کا ذکر کیا۔ وہ یہ باتیں ایک دکان پر کھڑے ہو کر رہے تھے جہاں میرا مخبر بھی کھڑا تھا۔ یہ اتفاقی تھا کہ میرے مخبر کے کانوں میں بھی یہ بات پڑ گئی۔ وہ اس آدمی سے ملا اور معلومات لے کر میرے پاس لے آیا۔ میں نے اس آدمی سے اپنے مطلب کی باتیں پوچھی۔ مجھے یقین سا ہونے لگا تھا کہ قبرستان میں دفن ہو جانے والے کی لاش گلنواز کی ہے۔ اب ضروری ہو گیا تھا کہ ملنگ کو بلا کر اس سے مزید پوچھ گچھ کروں۔ میں نے اس آدمی کے ساتھ کہا کہ وہ میرے ساتھ ہونے والی باتیں کسی کو نہ بتائے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے جانے کی اجازت دی تھی۔ اس کے بعد میں نے SI کو بلایا اور کہا کہ وہ ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے اور مجھے گربٹ کے قبرستان میں ایک ملنگ لال بابا کو میرے پاس لے کر آئے۔ میں نے اسے یہ بھی سمجھا دیا کہ اسے پیار محبت سے لے کر آنا ہے۔ SI اسی وقت چلا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد SI ملنگ کو لے کر آیا۔ یہ ایک صحت مند آدمی تھا جس کے لمبے لمبے بال اس کے شانوں پر پڑے ہوئے تھے۔ اس کی داڑھی بے تربیت سے بڑھی ہوئی تھی اور منہ سے بل کھاتی ہوئی داڑھی میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ بھنگ کے نشے سے اس کی لال آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کے گلے میں موٹے موٹے مٹکوں کے ہار تھے اور ہاتھوں میں بہت سی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں۔ اس نے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا بھی پکڑا ہوا تھا جس پر مختلف رنگوں نگار بنے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی ایک نعرہ مستانہ لگایا، علی حیدر تھانہ دار بازجدی خیر۔ میں نے اسے لاش کو قبرستان میں دبانے والی بات پوچھی تو اس نے تفصیل سے بتایا کہ آج سے 2 ماہ پہلے کچھ لوگوں نے رات کے وقت وہاں ایک لاش دبائی تھی لیکن ملنگ انہیں دیکھ نہیں سکا۔ اس نے انہیں للکارا بھی تھا لیکن وہ بھاگ گئے۔ ملنگ نے وہاں جا کر دیکھا جہاں وہ لوگ کھڑے تھے وہاں تازہ کھدائی ہوئی مٹی نظر آ رہی تھی۔ ملنگ خود گورکن تھا اس لیے اس نے بلا جھجک وہاں سے مٹی نکالنی شروع کر دی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید یہ ڈاکو تھے اور لوٹ مار کا مال وہاں چھپانے آئے تھے۔ تھوڑی گہرائی میں جا کر اسے محسوس ہوا کہ مٹی میں کوئی انسانی جسم ہے۔ اندھیرے کی وجہ سے اسے ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے وہ اپنی جھگی میں گیا اور وہاں سے لالٹین لے آیا۔ لالٹین کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ گڑھے میں ایک نوجوان آدمی کی لاش پڑی ہے جس کے سارے کپڑے خون میں لتڑے ہوئے تھے اور چہرہ بھی خون آلود تھا۔ اس نے گھبرا کر جلدی جلدی مٹی گھڑے میں ڈالی اور زمین کی سطح برابر کر دی۔ وہ ڈر گیا تھا کہ کہیں اس قتل میں وہ خود ہی نہ پھنس جائے۔ تم اس جگہ کی نشاندہی کر سکتے ہو؟ میں نے ملنگ سے پوچھا۔ ہاں تھانے دار جی، ملنگ نے کہا، وہ جگہ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ میں نے اس ملنگ کے ساتھ مل کر ایک ڈرامہ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ ملنگ نے کہا تھا کہ وہ ان لوگوں کو پہچان نہیں سکا تھا۔
اگر میں وہاں اسے خود لاش برآمد کر لیتا اور بعد میں رانجھا اور اس کے بھائی سے اقبال جرم کے لیے کہتا تو انہوں نے صاف انکار کر دینا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ خود وہاں سے لاش برآمد کروائیں۔ اس کے لیے میں نے ملنگ کو اس کا کردار اچھی طرح سمجھایا اور اسے انعام کا لالچ بھی دیا۔ اس نے اپنا سبق بڑی اچھی طرح یاد کر لیا۔ یہ ضروری نہ تھا کہ قبرستان میں گلنواز کی لاش ہی دفن ہوئی ہو، وہ کسی اور کی لاش بھی ہو سکتی تھی۔ بس میں نے تو داؤ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے ملنگ کو شربت پلوایا اور اسے ساتھ والے کمرے میں بٹھایا اور اسے سمجھا دیا کہ اسے کب اندر آنا ہے۔ اس کے بعد میں نے ملزمان راجا اور رمزو اور تودو کو اپنے پاس بلا کر ان سے تفتیش شروع کر دی۔ انہوں نے پہلے کی طرح اپنے جرم سے انکار کیا۔ خود اقبال جرم کر لو گے تو فاٹے میں رہو گے۔ میں نے ملزموں سے کہا، میرے پاس مکمل ثبوت اور موقع کا گواہ بھی ہے، اس لیے تمہیں اپنی آنکھوں سے گلنواز کی لاش دفن کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ان تینوں کے چہرے پر نظریں گاڑے رکھی۔ میں نے صاف محسوس کیا کہ میری بات سن کر وہ ذرا سے چونکے، لیکن پھر اپنے تاثرات پر کنٹرول کر لیا۔ میں سمجھ گیا کہ میرا چھوڑا ہوا تیر نشانے پر بیٹھا ہے۔ میں نے راجا کو گریبان سے پکڑ کر الگ کر لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ وہ گھبرا گیا۔ گرٹ کے قبرستان میں کس کو دبایا تھا؟ میں نے دھیمی مگر قہر آلود آواز میں پوچھا۔ میں نے آواز اتنی دھیمی رکھی تھی کہ توڑ کے رودو اور رمزو تو سن ہی نہ سکے۔ میں نے دیکھا کہ میری بات سن کر ایک دم رانجھا کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی، اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ اسی وقت میں نے ملنگ کو تیز شدہ اشارہ دے دیا۔ میرا اشارہ پاتے ہی ملنگ نعرے لگاتا ہوا اندر آ گیا اور رانجھا کے گرد ناچنے لگا۔ اس نے ناچتے ناچتے رک کر اپنا ایک موٹا سا ڈنڈا رانجھا کی طرف کیا۔ آخر پکڑے گئے نا؟ ملنگ نے لال انگارہ آنکھوں سے گھور کر رانجھا کو کہا۔ کب تک بھاگو گے؟ یہ کہہ کر ملنگ پھر اچھل کود کرنے لگا۔ اس کے ہاتھوں میں پہنے کڑے اور گلے میں مٹکوں کے ہار وغیرہ مل کر چائنا کرنے لگے۔ ایک عجیب سا سما بن گیا تھا۔ رانجھا کوئی پختہ مجرم تو تھا نہیں، اس لیے اس کی حالت بہت بری ہو گئی تھی، جیسا کہ تب گرا کہ اب گرا۔ میں نے ملنگ کو روکا نہیں۔ میں نے تودو اور رمدو کی طرف دیکھا تو وہ بھی پریشان نظر آ رہے تھے۔ ان کو علم ہو گیا تھا کہ اب ان کا بھید کھل چکا ہے۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تھانے دار جی، رانجھا نے تقریباً روتے ہوئے کہا، اس کو روک دیں۔ یہ کہہ کر رانجھا اپنا سر پکڑ کر زمین پر یوں بیٹھ گیا جسے گر پڑا ہو۔ میں نے ملنگ کو ہاتھ کے اشارے سے رکنے کو کہا۔ ملنگ نے اچھل کود بند کر دی اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے رانجھا کو دیکھا، وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ میں نے پانی منگوا کر اس کو پلایا تو اس کے ہوش ٹھکانے آئے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اس نے یوں سر جھکا لیا جیسے اپنے جرم کا اقرار کر رہا ہو۔ میں نے ان تینوں کو اس طرح گھیرا کہ وہ لاش والی جگہ کی نشاندہی کرنے پر تیار ہو گئے تھے۔ میں نے اسی وقت برآمدی کارروائی کے لیے تیار کر لی اور نمبردار غلام محمد کے علاوہ ایک معزز شخص کو ساتھ لیا۔ میں نے گلنواز کے باپ بخشو کو شناخت کے لیے ساتھ لے لیا تھا۔ نمبردار نے قبر کھودنے کے لیے 2 آدمیوں کو بلانا چاہا تو ملنگ لال بابا نے کہا کہ وہ یہ کام خود کر لے گا۔ ہم لوگوں کا یہ قافلہ گرٹ کے قبرستان میں پہنچ گیا۔ قبرستان کے اندر داخل ہوئے تو میں نے رانجھا، رودو اور رمزو کو آگے کر دیا کہ وہ نشاندہی کریں۔ وہ آگے آگے چل پڑے اور مختلف جگہ سے مڑتے ہوئے ایک پختہ قبر کے قریب آ کر رک گئے۔ ایک پختہ قبر کے بائیں جانب کچھ جگہ بالکل ہموار تھی۔ رانجھا نے ہاتھ کے اشارے سے جگہ کی طرف اشارہ کیا کہ انہوں نے گلنواز کی لاش کو یہاں دبایا تھا۔ اتنی دیر میں ملنگ بابا اپنی جھگی سے کدال لے آیا تھا۔ میں نے اسے اشارہ کیا تو اس نے رانجھا کی بتائی ہوئی جگہ پر کھدائی شروع کر دی۔ جب گھڑا تھوڑا گہرا ہو گیا تو میں نے ملنگ سے کہا کہ وہ ذرا احتیاط سے مٹی نکالے۔ تھوڑی سی مزید کھدائی کے بعد لاش کے آثار نظر آنے لگے۔ لاش کے کپڑے پہلے نظر آئے۔ اتنی سخت بدبو آ رہی تھی کہ وہاں کھڑا رہنا محال ہو گیا تھا۔ یہ ملنگ کا ہی حوصلہ تھا کہ وہ گھڑے میں کھڑا ہو کر لاش کے ارد گرد سے مٹی نکال رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گلی سڑی لاش پوری طرح سامنے تھی۔ لاش کے بازو پر ایک تعویذ بندھا ہوا تھا اور اس کے دائیں بازو میں ایک لوہے کا کڑا تھا۔ لاش کے گلے میں کوڑیوں کا ایک ہار تھا۔ اس قسم کے ہار اس علاقے کے جسمانی دوروں سے بچنے کے لیے بطور گٹ استعمال کرتے تھے۔ یہ ایک قد آور نوجوان کی لاش تھی۔ میں نے مقتول کے باپ بخشو کو آگے بلایا اور اسے شناخت کے لیے کہا۔ بوڑھے باپ کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ وہ جب پتہ چلا تو اس کی ٹانگیں لڑکھڑانے لگیں، یوں لگتا تھا کہ وہ ابھی گر پڑے گا۔ اس کا تو ایک ہی بیٹا تھا جو ظالموں نے مار دیا تھا۔ اکلوتے بیٹی کی لاش آنکھوں کے سامنے آنے والی تھی۔ میں نے کانسٹیبل کو اشارہ کیا تو اسے بخشو کا ہاتھ پکڑ کر سہارا دیا۔ میں نے لاش سے اترنے والے تعویذ، لوہے کا کڑا اور کڑیوں کا ہار گلے کے باہر زمین پر رکھوا دیا تھا۔ بوڑھا باپ کبھی لاش کو دیکھتا اور کبھی ان اشیاء کی طرف۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی فیصلے پر ہی نہیں پہنچ پا رہا، یا حقیقت سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا جسے اللہ سے شکوہ کر رہا ہو۔
یکلت وہ پھٹ پڑا اور رکشہ لے کر رونے لگا۔ اس کا رونا اس بات کی تصدیق تھی کہ لاش اس کے گمشدہ بیٹے گلنواز کی ہی تھی۔ میں نے لاش کی برآمدی کے متعلق کاغذی کارروائی کی جو زیر دفعہ 27 شہادت ایکٹ کے تحت تھی۔ اس کے بعد میں نے گواہوں کے دستخط کرائے۔ ملزمان کو پہلے ہی ہتھکڑیاں لگ چکی تھیں۔ میں نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کا بندوبست کیا اور ملزمان کو لے کر واپس آ گیا۔ میں نے ملزمان سے بیان لینے کا فیصلہ کر لیا۔ سب سے پہلے میں رانجھا کا بیان لیا جو ان سب میں خاصا بڑا تھا۔ اس نے جو بیان دیا وہ بھی آپ کو میں اپنے الفاظ میں سنا دیتا ہوں۔ گلنواز اور رانجھا کے باپ آپس میں بھائی تھے۔ گلنواز کا باپ چھوٹا تھا اور رانجھا وغیرہ کا باپ بڑا تھا۔ بڑے باپ کے 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ چھوٹے بھائی بخشو کی ایک ہی اولاد تھی۔ رانجھا وغیرہ کا باپ 2 سال پہلے فوت ہو گیا تھا۔ ان کا باپ بڑا فضول خرچ اور عیاش آدمی تھا۔ اس نے اپنے حصے کی زیادہ تر زمین جائیداد اللہ تللو میں ہی اڑا دی اور اب اس کی نظریں چھوٹے بھائی بخشو کی جائیداد پر لگی ہوئی تھیں جس کی ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ پھر اللہ نے اسے ایک بیٹا دیا جو اس کی جائیداد کا وارث تھا۔ رانجھا کے باپ نے کئی مرتبہ بیٹوں کے سامنے اس قسم کی باتیں کی تھیں کہ اگر بخشو کا بیٹا نہ ہوتا تو وہ کسی طرح اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیتے۔ یہ بات رانجھا اور اس کے بھائیوں کے دماغوں میں بیٹھ گئی۔ باپ کے مرنے کے بعد انہوں نے بہانوں سے اپنے چچا کی کچھ زمین پر قبضہ بھی کر لیا۔ بخشو امن پسند شخص تھا۔ اس نے تھوڑی سی زمین کی پرواہ نہ کی اور چپ رہا۔ اس سے ان بھائیوں کے فاصلے اور بھی بڑھ گئے تھے۔ اب انہوں نے گلنواز کو راستے سے ہٹانے کے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ اس منصوبہ بندی کے نتیجے میں انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر گلنواز کے ساتھ دوستی پیدا کر لی اور وہ موقع کی طاق میں رہنے لگے تھے۔ ایک روز انہیں پتہ لگا کہ گلنواز اپنی ضرورت کے لیے کچھ اونٹ خریدنے کے لیے جا رہا ہے اور اس کے پاس اچھی خاصی رقم ہوگی۔ ان بھائیوں کی نیت بدل گئی اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ اس موقع پر گلنواز کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ ان کو پتہ تھا کہ گلنواز کس راستے سے اونٹ خریدنے کے لیے جائے گا۔ یہ ویران علاقہ تھا۔ مغرب کے بعد ہر طرف اندھیرا اور ویرانی چھا جاتی تھی۔ انہوں نے قصبہ گروٹ سے کچھ دیر پہلے ویران جگہ پر گلنواز کو پکڑ لیا۔ ان کے پاس کلہاڑیاں تھیں۔ راجا نے پہلا وار مقتول کے سر پر کیا۔ وہ لڑکھڑایا تو دوسرے بھائیوں نے اس کی گردن اور کندھوں پر کلہاڑیوں کی بارشیں کر دی۔ اتنے زیادہ کاری زخموں سے گلنواز فوراً ہی گر پڑا تھا اور لمحوں میں ہی مر گیا۔ راجا نے اس کی جیب سے رقم نکال لی، پھر مل کر اس کی لاش کو اٹھا کر قبرستان میں لے آئے۔ اندھیرے میں انہوں نے گلنواز کلہاڑیوں سے گڑھا کھودا اور لاش ڈال کر مٹی ڈال دی تھی۔ اسی انجنا میں قبرستان کے گورکن ملنگ نے ان کو للکارا تو مگر وہ وہاں سے فوراً ہی فرار ہو گئے تھے۔ اس کے بعد کے واقعات میں پہلے ہی آپ کو سنا چکا ہوں۔ میں ملزموں کو لے کر جائے واردات پر گیا، وہ جگہ دیکھی جہاں انہوں نے گلنواز کو قتل کیا تھا۔ اب وہاں کوئی ایسی نشانی نظر نہیں آ رہی تھی جس سے علم ہوتا کہ یہاں ایک انسان قتل ہوا ہے۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ اس بات کو 2 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا اور دوسری بات یہ تھی کہ اس دوران کئی مرتبہ بارش ہو چکی تھی۔ اس سے مجھے خون آلود مٹی بھی نہ مل سکی۔ اس دوران پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی۔ ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ سر پر اور کندھوں پر کلہاڑیوں یا کسی تیز دھار آلے والے زخم موت کا باعث بنے ہیں۔ میں نے یہ رپورٹ اپنی کاغذی کارروائی کے ساتھ رکھ لی اور لاش بخشو کے حوالے کر دی۔ بعد میں خود بھی اس کے گھر افسوس اور فاتحہ خوانی کے لیے گیا۔ رانجھا کے بعد میں نے باری باری رمزو اور تودو کے بیان بھی لیے جو رانجھا کے بیان کی تصدیق کرتے تھے۔ ان بیانات سے یہ بھی پتہ چلا کہ مفرور ہو جانے والے 2 بھائی تانجا اور مانی بھی ان کے ساتھ اس واردات میں شامل تھے اور وہ اس فلاں گاؤں سے مل سکتے ہیں۔ وہاں ان کا ایک دوست رہتا ہے۔ میں نے ASI رشید قریشی کو کہا کہ وہ کانسٹیبل کو لے کر جائے اور فلاں گاؤں میں فلاں شخص کے گھر سے تانجا اور مانی کو گرفتار کر کے لے آئے۔ میں نے ASI اور کانسٹیبلوں سے یہ بھی کہا کہ وہ وردی میں نہ جائیں بلکہ سادہ کپڑوں میں جائیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ان کو پولیس کی آمد کی خبر ہی نہیں ہو سکے گی۔ شام تک ASI اور ان دونوں کو بھی گرفتار کر کے لے آیا۔ میں نے ان سے یہ بھی اقبالی بیان لیا کہ یہ بیان دوسرے بیانات سے ملتا جلتا تھا، اس لیے الگ سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ان کو ساتھ لے کر جائے واردات اور اس گھڑے کی نشاندہی کرائی جہاں انہوں نے لاش چھپائی تھی۔ اس کے بعد میں نے بڑی محنت سے مقدمہ تیار کیا اور چالان تیار کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ موقع کے گواہ کے طور پر میں نے ملنگ کو پیش کیا جس نے بڑی ذہانت سے اپنا بیان دیا۔ یہ مقدمہ 3-4 ہفتوں تک چلتا رہا تھا۔ ان دنوں اس مقدمے کی بڑی شہرت ہوئی تھی۔ جج نے 5 بھائیوں کو موت کی سزا سنا دی تھی۔ اپیل میں ان کے وکیل نے کچھ ایسے دلائل پیش کیے تھے جن کی وجہ سے ان کو سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ رانجھا وغیرہ کی بہنوں باغبری اور عمرہ کو عادی مجرم نہ ہونے کی وجہ سے ارادہ قتل پر 3 سال کی قید
سنا دی گئی جو اپیل میں بھی برقرار رہی۔ تو کہانی یہاں پر ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ میں یہاں پر آپ کو ایک دلچسپ بات یہ سناتا ہوں کہ مقتول گلنواز کا بچہ جو بڑولے میں ڈال دیا گیا تھا اور قتل ہونے سے بچ گیا تھا، اس کا نام اس کے دادا نے بخشو نے فتح خان رکھا تھا۔ قتل کے اس واقعے کے 25 یا 26 سال بعد غالباً 1976 کا واقعہ ہے کہ میں FIA کا چارج لینے مٹرانا گیا۔ ان دنوں میں ضلع سرگودا پنڈی FIA کے تحت ماتحت ہوتا تھا۔ میں یہاں گزارے ہوئے تھانے داری کے عرصے کو یاد کر رہا تھا کہ مجھے گلنواز والا کیس یاد آ گیا۔ میں نے اپنے پرانے تھانے چلا گیا اور اپنا تعارف کروایا۔ میں نے تھانے دار کو یہ کیس سنا کر کہا کہ مقتول گلنواز کا بیٹا فتح خان تھا، وہ اب کہاں ہے؟ تھانے دار نے بتایا کہ وہ بہت بڑا زمیندار بن چکا اور بڑا زبردست گھنگرو جوان ہے۔ اس نے اپنے تائیدادوں سے اپنی تمام زمینیں چھین لی تھیں اور سب کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے۔ تھانے دار نے یہ بھی بتایا کہ وہ اکثر تھانے میں آتے رہتا ہے اور آپ کا ذکر کرتا رہتا ہے اور وہ آپ سے ملنے کی بھی بڑی خواہش رکھتا ہے۔ میں نے تھانے دار سے کہا کہ میں ضروری فرائض سے فارغ ہو کر پرسوں یہاں آؤں گا تو وہ فتح خان کو بتا دے۔ میں اپنے سرکاری فرائض سے فارغ ہو کر واپس آیا تو تھانے دار نے فتح خان کو میری آمد کی اطلاع کر دی۔ فتح خان ایک جلوس کی صورت میں مجھ سے ملنے آیا اور میں آتے ہی میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر ادب اور فرمانبرداری کا اظہار کیا۔ وہ اپنے باپ گلنواز کی طرح بڑا کڑیل جوان تھا۔ وہ میرے لیے ڈھیر سارے تحائف لایا جو میں نے پیار کے ساتھ واپس کر دیے۔ مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ بڑولے میں بچ جانے والا بچہ اس علاقے کا بارو اور گھنگرو جوان بن چکا تھا۔